السلام علیکم۔ سلجوقوں کے عروج ڈرامہ سیریل کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے تاپار اور سنجار کو دشمن کے جال میں پھنسا ہوا دیکھا، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات ملک تاپار سے ہوتی ہے، جو کہ ایلچن خاتون سے کہتے ہیں آپ نے ہمیں جال میں پھنسا دیا ہے۔ ایلچن خاتون کہتی ہیں میں نے انہیں وہیں رکنے کو کہا تھا، ظاہر ہے کہ یہ ان کی اپنی منصوبہ بندی ہے۔ ملک تاپار پھر سنجار سے کہتا ہے جل کر مر جانے کی بجائے ہم لڑ کر مر جاتے ہیں۔ سنجار اس بات پر خاموش ہی رہتا ہے، جبکہ پھر دوسری جانب باشولو خاتون کی قبر پر نظام الملک کہتے ہیں سلطان، اپنے بیٹے سے ملنے کا آپ کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ سلطان ملک شاہ اپنا ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سالوں پہلے کمبورا میں آپ نے اس قبر پر پوچھا تھا تمہاری ریاست یا بیٹا، تب میں نے ریاست کو کوئی خطرہ نہ ہو اس لیے میں نے اپنا بیٹا چھوڑ دیا، لیکن اب میری ریاست اس دنیا کا ستون ہے اور ماضی کے خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ دوستو، سلطان ملک شاہ حاجی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اب وقت ختم ہو گیا ہے، جبکہ دوسری جانب دوستو سنجار ملک تاپار سے کہتے ہیں ہم نہ ہی جلیں گے اور نہ ہی مریں گے۔ دوستو، سنجار یہ کہتا ہی ہے کہ اتنے میں اچانک بوسکوچ اور آئیدودو سپاہی دشمنوں پر تیر برساتے ہوئے اپنے گھوڑوں پر یہاں پہنچ جاتے ہیں، اور سارے سپاہی اور ملک تاپار انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ملک تاپار کہتا ہے سنجار یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ پھر دوستو سنجار ملک تاپار کو بتاتا ہے اور پھر ماضی کا وقت دکھایا جاتا ہے، جب سلجوق قبیلے سے نکلتے وقت سنجار بوسکوچ سے کہتا ہے بوسکوچ یہاں لگتا ہے کہ کچھ برا ہوا ہے، تم آئیدودو کے ساتھ پیچھے سے آؤ گے، اور بوسکوچ اور آئیدودو اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ سنجار پھر اپنی ڈھال آگے پھینک کر کہتا ہے اب میدان میں ہماری تلواریں بولیں گی۔ ادھر سارے سپاہی ملک تاپار کے ہمراہ دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب نظام الملک اپنے سلطان سے کہتے ہیں سلطان اس وقت اگر آپ کا ایک دشمن تھا تو اب کئی دشمن ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اس وقت میں ایک نوجوان سلطان تھا، لیکن اب میں دنیا کا حکمران ہوں، یہ بھی سوچئے۔ نظام الملک مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ کی طاقت ہی اس کی واحد وجہ ہے؟ سلطان کہتے ہیں اصل وجہ میرا ضمیر ہے۔ اس دن چوک میں اقدام قتل نے مجھے کئی بھولی ہوئی باتیں یاد کرا دی ہیں، اور اگر میں مر جاتا تو میں اپنے بیٹے کو جانے بغیر ہی مر جاتا، اور اس کی اصل وجہ میرا ضمیر ہے۔ اب مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ نظام الملک بڑے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ پھر دوسری جانب جنگ کا میدان دکھایا جاتا ہے، جہاں سپاہی سنجار دو تلواروں کے ساتھ ترک سپاہیوں کے بھیس میں چھپے باطنیوں کو کاٹتے جاتے ہیں، جبکہ ملک تاپار بھی اس دوران بڑی بہادری سے دشمن کے ساتھ لڑتے جاتے ہیں۔ اس وقت سلجوق سپاہی ایلچن خاتون کی حفاظت میں مامور ہوتے ہیں، جبکہ سارے حسوسی سپاہی دشمنوں کو ایک ایک کر کے کاٹتے جاتے ہیں۔ اسلام تاش، آئیدودو، ایاز اور بوسکوچ کی تلوار کو روکنا ناممکن سا دکھائی دیتا ہے، جبکہ بولابان سپاہی بجلی کی طرح تیز تیروں کو دشمن پر برساتے جاتے ہیں، اور ایلچن خاتون اپنے سرداروں کو اور سپاہیوں کو مرتا ہوا دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی منٹوں میں سارے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اس دوران ایک حملہ آور جو کہ اصل میں باطنی ہوتا ہے اور یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوتا ہے، وہ یہاں سے بھاگتا ہے، اور سنجار سپاہی بھی فوراً اس کے تعاقب میں روانہ ہو جاتا ہے۔ ملک تاپار فوراً آواز لگاتے ہیں کہاں جا رہے ہو سنجار؟ سنجار کہتا ہے میں اس بھاگتے ہوئے کتے کو پکڑ کر اس کا منہ کھلوانا چاہتا ہوں، آپ ایلچن خاتون کو لے جائیں۔ سنجار اکیلا ہی دشمن سپاہیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ اسلام تاش اور بوسکوچ کو بھی ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے۔ ادھر ملک تاپار اپنے قافلے کو محل کی طرف چلنے کا حکم کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب باشولو خاتون کی قبر پر موجود نظام الملک اپنے سلطان سے کہتے ہیں آپ کے بابا سلطان الپ ارسلان تقدس ماب کمر پر ایک چھوٹے سے زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، لیکن یہ زخم ان کی مہلک ترین جگہ پر تھا، اور آپ کی سب
سے مہلک ترین جگہ احمد ہے۔ چاہے آپ دنیا کے حکمران ہیں، اگر دشمن نے اس جگہ پر وار کیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اور میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں آپ کی رضامندی ضروری ہے یا میرا حکم؟ نظام الملک کہتے ہیں اب ریاست کے لیے کیا زیادہ موزوں ہے، آپ کا حکم یا جو میں کہتا ہوں وہ؟ ملک شاہ کہتے ہیں ریاست میں ہوں، آپ نہیں۔ نظام الملک کہتے ہیں ریاست نہ ہی میں ہوں اور نہ ہی آپ ہیں، بلکہ ریاست کا وجود تو ہم سے 50 سال پہلے تھا اور 50 سال سے مزید۔ نظام الملک کی بات ابھی پوری نہیں ہوتی، لیکن سلطان ملک شاہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے مشوروں کے لیے میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، آپ میرے حکم پر بحث کرنے کی جرات کیسے کر سکتے ہیں؟ نظام الملک کہتے ہیں آپ کے حکم پر کوئی سوال نہ اٹھانا، اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، لیکن جب آپ کے جذبات آپ کی منطق پر حاوی ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو منطق بتائی ہے، اور جب آپ کی منطق آپ کے جذبات پر حاوی ہوتی ہے تو تب میں آپ کے جذبات بنتا رہا۔ اب آپ مجھے میرا فرض ادا کرنے دے۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر آپ فرض ادا کریں، جیسے ہی اناطولیا کے ترکمانوں کا مسئلہ حل ہوگا آپ میرے بیٹے کو میرے پاس لائیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان ملک شاہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن نظام الملک یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ جبکہ پھر دوستوں دوسری جانب سپاہی سنجار دکھایا جاتا ہے جو کہ باطنی سردار کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ حملے کا حکم کس نے دیا تھا؟ سپاہی کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم تمہیں ایلچن خاتون کو لے جانے دیں گے؟ ہم نے خود تم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سنجار کہتا ہے تم ہمیں مارنے کے لیے اور سلطان ملک شاہ سے جنگ چھیڑنے والے تھے، ہے نا؟ سنجار مزید کہتا ہے کیا تمہارے دائی اعظم نے تمہیں یہی حکم دیا تھا؟ سپاہی پریشانی سے کہتا ہے تم کس دائی اعظم کی بات کر رہے ہو؟ بس بہت ہو گیا۔ سپاہی فوراً سنجار پر حملہ کرتا ہے، لیکن سنجار اس کے تلوار کے واروں سے بچتا ہوا اس پر حملہ کر کے اسے نیچے گراتا ہے اور کہتا ہے تم سلطان کو قتل کرنے کا حکم دینے والوں کے چیلے ہو، ہے نا؟ پھر سپاہی کہتا ہے مجھے قتل نہ کرو، تم جو بھی چاہو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ لیکن یہ جنگجو دوبارہ سنجار کا دھیان بھٹکا کر اس پر خفیہ خنجر نکال کر حملہ کرتا ہے، لیکن خصوصی سپاہی سنجار اس کا حملہ روک کر اس کی انگلیاں مڑوڑتا ہے اور کہتا ہے باطنی کتے، جب تک تم مجھے سب کچھ نہ بتا دو تب تک تم نہیں مرو گے۔ سنجار اس کی انگلیاں توڑ دیتا ہے اور پھر اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارتا ہے۔ پھر دوستوں دوسری جانب سلجوق محل دکھایا جاتا ہے جہاں تیرکن خاتون گوہر خاتون کے ساتھ تخت کی بحث میں مصروف ہوتی ہیں۔ اس دوران سفریہ خاتون کی موجودگی میں ملک تاپار اور ان کا دستہ ایلچن خاتون کو لے کر محل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور گوہر خاتون ملک تاپار کی بازوں پر زخم دیکھ کر فوراً ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں تاپار آپ کو کیا ہوا ہے؟ سفریہ خاتون پھر فوراً کہتی ہیں فوراً طبیبوں کو اطلاع دو۔ ملک تاپار پھر کہتے ہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس دوران حسن صباح بھی دور سے چھپ کر تاپار کو صحیح سلامت دیکھ لیتا ہے اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، جبکہ ادھر ملک تاپار کہتے ہیں ایلچن خاتون کو ان کے کمرے میں لے جائیں۔ ادھر حسن صباح کہتا ہے یہ کیسے اس جال سے بچ گئے ہیں، کیسے؟ جبکہ پھر دوسری جانب سپاہی سنجار دکھایا جاتا ہے جو کہ بے ہوشی میں پڑے باطنی جنگجو کو لے کر کسی خفیہ مقام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جبکہ سلجوق محل میں حسن صباح فوراً ملک تاپار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ملک حضرت آپ سے یہ غداری کرنے کی جرات کس نے کی ہے؟ ملک تاپار کہتا ہے اناطولیا کے ترکمان۔ حسن صباح پھر کہتا ہے وہ ذلیل کتے، وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں کہ آپ سے غداری کر سکے، لیکن اب حقیقی انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ ملک تاپار کہتے ہیں اللہ کے حکم سے حملہ آور اپنے انجام تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ماں سوائے ایک کے اب محافظوں کا سربراہ اسے پکڑ کر یہاں لائے گا۔ حسن صباح یہ سن کر پریشانی سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور اس کے قدم یہی رک جاتے ہیں۔ اور دوستو یہی حسن صباح کی اس پریشانی کے ساتھ ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔